دیکھ لیجئے کیا غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ جی یہ سوال ہے بالکل. احمد رضا خان اعلی حضرت نے کیا جواب دیا اس کا؟ جی بالکل جواب نیچے ہی موجود ہے. ارشاد کہہ کر بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتا. یہ عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل بالکل قرآن کے سیدھا خلاف ہے. بالکل حالانکہ رب کے کلام میں موجود ہے. جی سورۃ الفاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 41 ہے. جی مالک فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو الملفوظ شریف میں ہے کہ سوال یہ ہوا کہ کیا غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں؟ غوث اولیاء کی ایک کیٹیگری ہے، جیسے ابدال ہے، قطب ہے. غوث بھی ایک اولیاء کی کیٹیگری ہے، یعنی اللہ کے دوست. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر غوث نہ ہو تو زمین و آسمان یہ تباہ ہو جائے، اس طرح کا مفہوم بتایا ہے. اب اس کو لے کر ایک ہنگامہ کہ دیکھو اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے، تو غوث کے بغیر یہ کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ یعنی غوث ہو تبھی قائم رہ سکتا ہے، یہ تو شرکی عقیدہ ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والے دراصل نہ قرآن پڑھے ہیں، نہ حدیث پڑھے ہیں، نہ تفسیر پڑھے ہیں. قرآن کریم ویری ایکسپلیسٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 251 وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. جس کا مفہوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر بعض بندوں کے ذریعے بعض لوگوں کی پریشانی، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی. یہ نص قرآن ہے. اب اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو اس پر کئی معنی ملیں گے اور کچھ حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن میں ایک حدیث کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے نقل فرمایا، جن کا وصال ہجری 360 میں ہوا، 1100 سال پہلے کے بزرگ. امام حیثمی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یہ بھی پرانے بزرگوں میں سے ہیں، اور بھی بزرگوں نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت کچھ حدیثوں کو نقل کیا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور خاص کر بزرگوں کا نام پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی اعلیٰ حضرت کو مشرک اس بنا پر کہتا ہے تو ان بزرگوں کو پہلے مشرک کہے. کن کو؟ امام ابن حجر حیثمی کو، امام طبرانی کو، اور حافظ ابن کثیر کو. ابن تیمیہ کا شاگرد اس کو بھی مشرک کہیں، اور پھر جن بزرگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ان کو بھی مشرک کہیں. اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر شرک کر دیا؟ ارے غور کیجئے، حدیث پاک کیا ہے؟ الابدال فی امتی 30. ابدال یعنی اولیاء کی کیٹیگری میری امت میں 30 ہیں. بہم تقوم الارض. اللہ تبارک و تعالی نے ان ابدال کے ذریعے زمین کو قائم رکھا ہے. تو زمین جو قائم ہے یہ ابدال کے صدقے میں ہے، یہ ابدال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہے. اب یہ مت کہنا کہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کو قائم کرنے والا اللہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ کہو گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے خلاف عقیدہ بتایا، اور اگر یہ عقیدہ ہوگا تو خود قرآن کے خلاف ہو جاؤ گے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ نے فرمایا میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں. تو اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف ترغیب دی؟ کیا پتا چلا؟ یقیناً اللہ ہی زمین کو قائم رکھنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے اولیاء کو ذریعہ بنایا ہے کہ ان اولیاء کے سبب سے زمین قائم ہے. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ. ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے. اس طرح کی کئی روایات موجود ہیں. عقل سے کام لینا چاہیے. عقیدہ ہمارا صاف ہے، اللہ ہی حقیقی مددگار، اللہ ہی کنٹرولر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، اور انہی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہے. کیا حدیث میں اس طرح کے جملے نہیں آئے کہ جب تک ایک مومن زمین میں باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی؟
تو کیا پتا چلا؟ جب تک مومن ہے زمین قائم ہے، اور مومن کو اللہ نے اٹھا لیا پھر زمین کو ختم ہونی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتا چلا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور جو ان بیہودہ لوگوں کی باتیں سن کر کنفیوز ہو گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سننے علماء سے علم حاصل کرے، ان لوگوں کی کلپس نہ سنیں، یہ صرف آپ کو مسکوٹ کر کے گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن کو پیش کر کے قرآن کے خلاف، حدیث کو پیش کر کے حضور کے فرامین کے خلاف آپ کو یہ مائل کرتے ہیں، جس کے سبب سے آپ بھی گمراہیت کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس ویڈیو کے بارے میں کچھ خلاصہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ویڈیو تھوڑی یہ لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کو آپ ضرور سننا کیونکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے اندر اس سے پہلے جو 5 منٹ 51 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس میں ایک صحیح العقیدہ بھائی نے ملفوظات جو کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک عبارت ہے کہ زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتے، قرآن کے روح سے اس بات کا رد کیا ہے۔ اس کے جواب میں احسان قادری بریلوی نے اپنی بات رکھی ہے اور اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر 30 ابدال کی ایک روایت کو پیش کیا ہے، اور اسی طرح سے اس نے اس ویڈیو کے اندر گالی بھی دی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ تو ہم ان تمام باتوں کی دلیل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، تحقیقی طور پر اس روایت کا بھی جائزہ لیں گے جس کو اس نے دلیل بنا کر کے اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کیا غوث ابدال کی جو روایتیں ہیں کیا وہ تمام کی تمام باسند صحیح ثابت ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے کے لیے میں ڈسکرپشن کے نیچے وہ لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ابدال کی تمام روایتوں کے بارے میں۔ اور اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک بات یہ جان لیجئے کہ غوث ابدال اس کے بارے میں کئی روایتیں ہیں، ابدال کے بارے میں تو بہت ساری روایتیں ہیں جو کہ سندن صحیح نہیں ہیں، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ لوگ غوث کس کو کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندی کے جو اکابر ہیں، جو مولوی ہیں، یہ لوگ غوث کس کو کہتے ہیں؟ یہ لوگ غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر بغداد میں ہے عراق کے اندر، یہ لوگ ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں احمد اویسی بریلوی کی کتاب کیا غوث اعظم وہابی تھے، صفحہ نمبر 11، 8 اور 12 پر۔ اسی طرح سے اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب امداد المستاق کے اندر صفحہ نمبر 44 پر غوث اعظم لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم لکھا ہے، اور وہ واقعہ بھی لکھا ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ غوث اعظم کے مریدین کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور غوث اعظم اس وقت بغداد میں تھے، کشتی طوفان میں غرق ہونے لگی، انہوں نے وہیں سے بچا لیا، کنارے پر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں عطائی طاقت، یعنی غیبی عطائی طاقت، غیب سے طاقت عطا کیا تھا،
جس کی بنا پر وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس طرح کے عقائد. تو آپ نے یہ جان لیا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دونوں مسلک کے لوگ مانتے ہیں، دونوں فرقے کے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم مانتے ہیں. ان کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ملفوظات کے اندر لکھا کہ زمین و آسمان بغیر غوث کے قائم نہیں رہ سکتے، جبکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، جیسا کہ آگے وضاحت ہوگی. اور پھر احسان قادری نے اپنے عقیدے کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ مدد بھی فرماتا ہے، اور انہی کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو قائم رکھا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ابدال والی روایت کو پیش کر کے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط عقیدہ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین کی بات کہتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے کہتے تھے. لیکن وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت ہو تب نا. یہاں تو باسند صحیح ثابت ہی نہیں ہے 30 ابدال کی روایت کے تعلق سے جو باتیں ہیں. پھر یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلط عقیدہ دیا ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ دیا ہے، یہ بات اس وقت ثابت ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات صحیح سند سے ثابت ہو اور اس کا انکار کیا جائے، پھر تب آپ کہہ سکتے ہیں، ویسے نہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک مومن مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، چاہے وہ شہید ہوں جن کے بارے میں اللہ نے کہا انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں علم نہیں ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 154 میں ان سبھی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے، کسی قسم کی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ دنیا میں زندہ لوگوں کی کسی بھی اعتبار سے مدد کر سکیں، یا اللہ نے ان کے ہی سبب سے زمین کو قائم کر رکھی ہے. یا تمام حنفی، میرا یہ چیلنج ہے کہ تمام حنفی بدعتی مولویوں کو کہ قرآن کی صرف ایک آیت یا صحیح سند سے کوئی ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دنیا سے چلے جانے والوں کو، دنیا میں زندہ رہنے والوں کی مدد کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے یا انہی کے سبب سے زمین کو برقرار کر رکھا ہے. اگر تم سچے ہو تو ایک دلیل پیش کر دو. ان تمام دیوبندی اور بریلوی مولویوں کو میرا چیلنج ہے کہ ایک قرآن کی کوئی آیت یا کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث پیش کر دیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دیا ہے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ زندہ ہی کیوں نہ ہوں، اس دنیا کے اندر رہنے بسنے والے زندہ انسان کی مدد کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے آپ کوئی ایک صحیح حدیث با سند صحیح پیش کریں یا قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کریں جس میں اللہ نے کہا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں زندہ رہنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. اور اگر نہ پیش کر سکیں تو توبہ کرو اپنی شرکیہ عقیدہ سے، اور صرف ایک اللہ کو مختار کل، ہر چیز کا اختیار والا عقیدہ بناؤ، جیسا کہ قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے حسن رضوی کے مطابق، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ یہ کیا ہے کہ کیا
انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارسی یعنی اختیار کا حق رکھنے والا بنا لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کیا وہ سفارش کریں گے چاہے ان کے پاس کسی چیز کا بھی کچھ اختیار نہ ہو اور نہ وہ عقل ہی رکھتے ہوں. اسی طرح سے اگلی آیت نمبر 44 میں فرمایا قُلْ لِلَّهِ الصَّفَاءَةُ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی اختیار کا پورا حق، سفارش کرنے کا پورا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت، سلطنت اور حکومت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا مالک ہے. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے اختیار کا مالک ہے، صفاعت کا مالک ہے، سفارش کا مالک ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مکمل طور پر اختیار کا حق کوئی نبی، رسول، اولیاء نہیں رکھتا. اسی طرح سے اللہ نے تو دنیا میں زندہ رہنے والے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاتے ہوئے شکر یا کفر کرنے کا اختیار دیا ہے، جیسا کہ سورہ دہر آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اسے یعنی انسان کو راہ دکھائی ہدایت کی، اب وہ چاہے اس کے اختیار میں ہے، چاہے شکر گزار بندہ بنے، چاہے ناشکری کر کے، نافرمانی کر کے کفر کرے. لیکن دنیا سے جو جا چکے ہیں ان کو دنیا میں زندہ رہنے والوں کی مدد کرنے کا کچھ اختیار نہیں، ان سے دعا مانگنے کا بھی اختیار نہیں دیا ہے، جو کہ دعا عبادت ہے. جیسا کہ قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کے پاس ہمارے لیے بخشش کرانے کا اختیار رکھتے ہیں، ذریعہ ہیں. اللہ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے. اس آیت کے مفہوم سے ان لوگوں کے عقیدے کا باطل ہونا، غلط ہونا، شرک ہونا ثابت ہوتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ یعنی یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں فلاں اولیاء و غوث و ابدال کو عطائی طاقت غیبی اللہ نے دی ہے، ان کو اختیار دیا ہے، اس کے بنا پر وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ باطل عقیدہ ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے. اس طرح کی بات کرنا گویا اللہ کو خبر دینا ہے. اس طرح کے عقیدے رکھنے سے توبہ کرنا چاہیے. یہ عقیدہ کفار مکہ کا تھا جو آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگوں نے بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کو کوئی طاقت غیبی عطائی نہیں دیا ہے کہ وہ دنیا میں زندہ چلنے پھرنے بسنے والے لوگوں کی مدد کر سکیں، بلکہ زندہ اور مردہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. اور آپ ان لوگوں کو یعنی اے نبی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبر میں ہیں، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. اسی طرح سے سورہ روم آیت نمبر 52 میں ہے کہ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں. اس آیت سے پتا چلا کہ قبر میں دفن مردہ کو چاہے وہ شہید ہی
جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، کیوں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان کو اپنی بات سنا سکیں، ہاں اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے سنا دے۔ جیسے بدر کی لڑائی میں جب کفار مکہ سے جنگ ہوئی تو بدر کی لڑائی میں مارے جانے والے کفار کو جب کنواں میں ڈال دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کفار مردوں کو سنا دی۔ اسی طرح سے جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اسے قبر میں دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کے، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز اللہ تبارک و تعالی اس قبر کے اندر دفن مردے کو سنا دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ مردہ خود سے سننے کی طاقت نہیں رکھتا کسی کی آواز کا، جبکہ برزخی دنیا میں سبھی زندہ ہوتے ہیں، چاہے مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو۔ اس کے باوجود کسی کو وہاں کوئی اختیار نہیں دیا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے وفات کے بعد۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فاطمہ بیٹی تو چاہے میرا مال لے لے، یعنی دنیا کے اندر جو میرے پاس مال و دولت ہے تو چاہے اس میں سے لے لے، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2753، 3527، 4771، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5001، 5004، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3185، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3674، 3676، 3677 گھر پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اولیاء مرنے کے بعد کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ ہاں دنیاوی زندگی میں اگر وہ زندہ ہوں تو دوسرے زندہ انسان کے لیے وہ کام آ سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کا ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یعنی مرنے کے بعد دنیا میں زندہ رہنے والے، چلنے والے، بسنے والے دنیا کی اس زمین پر، ان کی وہ مرنے والا کسی بھی طرح سے مدد نہیں کر سکتا، نہ مدد کرنے کا اس کے اندر اختیار ہے، نہ اللہ نے عطائی غیبی کوئی طاقت اسے دی ہے مدد کرنے کی۔ یہ سب شرکیہ عقائد ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات۔ قیامت کے دن دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا سارے لوگوں کو تو انہیں اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 164 میں ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، غوث و ابدال، کتب وغیرہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بارش اترتی ہے، برکتیں اترتی ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے سے، توبہ کرنے کے ذریعے سے، اس کے وجہ سے آسمان سے بارش اتارتا ہے، مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، باغات میں برکت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو، اس لیے کہ تم اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی، یعنی ان کے دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور تمہاری مدد کی جاتی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1702، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2594، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3181، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 158، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 اور سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 779، 2072، الترغیب والترہیب میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146 کے اندر دیکھ سکتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2896 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3180 میں ہے کہ تم لوگوں کو اپنے کمزور، معذور
لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچائی جاتی ہے اور ان کی دعاؤں کے سبب رزق دیے جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر مسلمان کو ان کے اپنے کمزوروں معذوروں کے دعاؤں کی وجہ سے ان کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، ان کی مدد کی جاتی ہے، کسی غوث ابدال کتب کی وجہ سے نہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہو، صالح عقیدے والا، اس سے آپ دعا کرائیں، اس کی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو روایت بیان کیا جاتا ہے کہ اولیاء ابدال کے ذریعے سے اللہ روزی دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، کامیابی دیتا ہے، یہ سب روایت غیر ثابت ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ غوث یا ابدال کے سبب زمین قائم ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ہل نہ جائے، اور اگر وہ ہل جائے، ایک جگہ سے ہٹ جائے، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا اس آیت سے، اس مفہوم سے، کہ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی تھامے ہوئے ہے، کوئی غوث ابدال نہیں، نہ ان کی وجہ سے قائم ہے زمین و آسمان۔ اور اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی غوث ابدال اسے تھامنے والا نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے باوجود بدعتی مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے غیب سے عطائی طاقت دی ہوئی ہے، اولیاء کو، بزرگان دین کو، ابدال کو، غوث کو، جس کے ذریعے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہی کے سبب سے زمین و آسمان قائم ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ پتہ چلا کہ اکثریت ہے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہم اوریجنل سنی ہیں، ہم ہی اصل سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ہی ایمان والے ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثر لوگ اس طرح سے دعویٰ کرنے کے باوجود مشرک ہی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک ہی کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے اکثر بریلوی بدعتی مولوی ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کا بندہ ان کے عقیدے کو قرآن اور صحیح حدیث سے غلط قرار دیتا ہے تو اس کو بیہودہ وغیرہ جیسے الفاظ سے گالیاں نکالتے ہیں، اور قرآن کی ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں جو زندہ دنیا میں چلنے پھرنے والے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ اگر بعد بندوں کے ذریعے بعض لوگوں کی پریشانی، تکلیفوں، مصیبتوں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی، زمین ختم ہو جاتی۔ یہ آیت مرے ہوئے بزرگوں یا شہید زندوں کے کیے ہوئے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ اپنے فضل و رحم سے بنایا ہے، مردوں و شہیدوں کو کسی کی مدد کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ اور حدیث قیامت کے بارے میں ہے کہ نیک لوگ جب مر جائیں گے تو برے لوگ بچیں گے، انہی پر قیامت کی جائے گی، انہی پر دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ اس حدیث کو لا کر غوث ابدال کی روایت فٹ کرنا اور یہ کہنا کہ انہی کی وجہ سے زمین قائم ہے، یہ باطل عقیدہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے اس حدیث کے بارے میں بھی، اس روایت کے بارے میں بھی ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں، جس کو دلیل بنا کر کے احسان قادری نے کہا کہ ابدال کی وجہ سے
زمین قائم ہے، انہی کی وجہ سے بارش برسائی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے مصیبتیں دور کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے وہ روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال فی امتی 30، میری امت میں 30 ابدال ہوں گے، ان کے سبب ہی وبہم تنصرون وبہم تمترون وبہم ترزقون، کہ ان کے سبب سے زمین قائم رہے گی اور انہی کی وجہ سے بارش کی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث کو محدثین نے امانت کے ساتھ نقل کی ہے اور اس کی علتوں کو بھی بتا دیا ہے، غیر ثابت قرار دیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 میں اور مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 63 میں نقل ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، غیر ثابت ہے، اس میں 2 راوی عمر البزار اور اون بسل خواص کے بارے میں حافظ حیثمی کہتے ہیں ان دونوں کو لم عرفا، میں ان دونوں کو نہیں جانتا۔ پتہ چلا کہ یہ 2 راوی مجہول الحال ہیں، کسی متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے، یعنی توثیق ثابت نہیں ہے۔ مجمع الجوائز جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 63 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں قتادہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان کے الفاظ کے ساتھ روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت ان سے ثابت نہیں ہے، اس بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ہے معجم الکبیر طبرانی کے اندر 120 پر، اس کی سند میں 2 راوی ضعیف ہیں، سحر بن حوصب، یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف متروک ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا راوی عمرو بن واقد ضعیف و متروک راوی ہے، اس کی بنا پر بھی یہ طبرانی والی روایت جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322 میں اس کی سند بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر حسن بن زکوان یہ مدلس راوی ہے، ان سے روایت بیان کیا ہے، سما کی صراحت اس سے ثابت نہیں ہے۔ اور عبد الواحد دوسرا راوی عبد الواحد بن قیس یہ بھی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لانے کے بعد منکر قرار دیا ہے کہ یہ روایت منکر ہے اور اس کے اندر انقطاع بھی ہے۔ دوسری روایت ابدال کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4286 پر ہے اور مسند احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، جو کہ یہ بھی قتادہ کے مدلس اور ان سے روایت بیان کرنے کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، اس کے اندر قتادہ نے سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ اور دوسرا راوی اس کے اندر صاحب لا، یہ مجہول الحال ہے، یہ مبہم راوی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں یہ کون ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 میں شریح ابن عبید کا ہے، اس کے اندر شریح ابن عبید کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ شیخ احمد ساکر علی المسند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171، اسی طرح سے ابن ساکر نے اس کو کہا کہ ہذا منقطع، یہ روایت منقطع ہے۔ دیکھیے الحاوی للفتاوی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242 پر معلوم ہوا کہ ابدال والی تمام روایت ضعیف و مردود ہے۔ بعض علماء کا یہ قول کہ فلاں شخص ابدال میں سے تھا کہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور نہ اس سے صوفیوں والے ابدال مراد ہیں، اور اس میں ابدال کتب وغیرہ کی تمام حدیث باطل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہیں باطل طور پر منسوب کیا گیا ہے۔ دیکھیے المنار المنیف صفحہ نمبر 136 میں نمبر ہے 307 پر۔ اسے ملا علی قاری حنفی نے بھی الاسراء المرفوع فی الاخبار الموضوعہ کے اندر صفحہ نمبر 470 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں ہے کہ اہل سام والوں کو برا نہ کہو کیونکہ ان میں ابدال ہیں، اور سامی ظالموں کو برا کہو، جو سام کے اندر جو نیک لوگ ہیں انہیں برا نہ کہو جن کو ابدال کہا گیا ہے، اور سام کے اندر ملک سام کے اندر جو ظالم ہیں ان کو برا کہو، جیسا کہ مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 553 میں ہے۔ اور امام حاکم نے حافظ ذہبی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔
اس روایت میں ابدال کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہاں ابدال سے مراد نیک اور صحیح العقیدہ لوگ ہیں، نہ کہ دنیا کا نظام بدلنے والے یا چلانے والے۔ لہذا اہل بدعت والے کا ابدال والی روایت سے نیک لوگوں کے بارے میں الوہیت اور ربوبیت والے عقائد گھڑنا باطل ہے، مردود ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتاوی علمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 وغیرہ پر۔ معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ ابدال کے تعلق سے جو 30 ابدال کے تعلق سے روایت ہے، یہ سند کے اعتبار سے غیر ثابت ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور مستدرک حاکم میں جو ابدال کا ذکر ہے اس سے مراد نیک اور صالح عقیدہ لوگ ہیں، نہ کہ دنیا کے نظام چلانے والے اور بدلنے والے، جس سے اہل بدعت لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے بارش برستی ہے، انہی کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ یہ باطل عقیدہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔